آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حلقے سے قومی اسمبلی کا امیدوار بنا کے مجھے خرید لیا آپ نے، اور بچپن سے سنتے تھے وہ جملہ میں آج آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امیدوار مجھے بنا کے، تو میں یہ بات دل سے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، میں کسوری، میرا نام کسوری، میں وچ کسور سے رہتا میں، یہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ٹکٹ، یہ امانت ہے نواز شریف کی، اور اگر آپ نے اپنے ووٹوں سے اور نوٹوں سے، ووٹوں سے، آپ کی دعاؤں سے مجھے یہاں سے کامیاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرایا، تو کھریا والوں اور ضلع کسور والوں، میں آپ کو یہ انتظاری سے مگر بڑا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں اس ضلع کسور کو لاہور بنا دیں گے اور ضلع میں حق میں کوٹ راجا کرشن میں آنا چاہتا تھا، لیکن اس دن شدید مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا، لیکن وعدہ ہے آپ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پہلی فرصت میں کوٹ راجا کرشن آؤں گا اور آپ کا آگے یہاں پر شکریہ ادا کروں گا۔ بیٹی مریم نواز شریف نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی، اب میں کوئی بات جو انہوں نے یہاں پر کی گرم جوشی سے اور بہت دل کی گہرائیوں سے، اس کو میں نہیں دہراؤں گا۔ آج اس الیکشن کیمپین کا آخری جلسہ ہے، تو میں یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ نواز شریف نے جہاں جہاں جلسے کیے، کئی جلسوں میں ان کے ساتھ تھا، میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ وہاں پر میں نے نواز شریف کی جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان بنے، جو خدمات انہوں نے کی وہ میں نے ہر جگہ گنوا دی ہیں۔ آج میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ نواز شریف کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بناتے ہیں تو نواز شریف اس ملک کی خدمت کس طرح کرے گا اور پاکستان کو کس طرح ان مشکلات سے آپ کی دعاؤں سے نکالے گا۔ میرے بزرگوں، خیر ہو گئے، خیر ہو گئے، خیر ہو گئے، خیر ہو گئے۔ تو ایک طرف اندھیرے سے نواز شریف روشنیاں لے کے آیا، ایک طرف خدمت ہے نواز شریف کی اور دوسری طرف دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ ہے، ایک طرف اظہار اور قربانی ہے، دوسری طرف لالچ، طمع اور پیسہ بٹورنے کی خواہش ہے۔ ایک طرف یہ شخص نواز شریف وطن سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف ملک دشمنی ہے، ایک طرف تدبر ہے، صلح جوئی ہے، تحمل ہے، برداشت ہے،
ایک بار پھر دوبارہ ایک دھماکے کرتے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، ماضی میں جب بھی پاکستان کے اوپر کا وقت آیا، میں 1990 کی دہائی میں جب نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تو ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور نواز شریف، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سیلاب کے ساتھ ساتھ پیدل چلتا گیا، اور جب تک سیلاب سمندر میں غرق نہیں ہوا، نواز شریف چین سے نہیں بیٹھا تھا اور کچے گھر بھی تعمیر کیے۔ یہ ہے وہ نواز شریف کی خدمت کا ریکارڈ۔ اور دوسری طرف جب سیلاب آئے حالیہ سالوں میں تو وہ لانگ مارچ کرتے رہے، وہ دھرنے دیتے رہے، وہ سازشیں کرتے رہے۔ جب دہلی آئی تو نواز شریف کی قیادت میں آپ کے درمیان تھا، وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور جا کے وہاں پر بھوکا پی کے سو گئے۔ یہ ہے وہ قیادت جس کا آج میں موازنہ کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 8 فروری کو آپ کے شیر پر مہر لگانی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر 9 فروری کو جو سورج شروع ہوگا وہ 9 مئی کے سورج کو ختم کر دے گا، ایک نئی صبح ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ چوتھی مرتبہ نواز شریف کو آپ وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کو خدا کی زندگی بسر کرنی ہے یا خدا کی زندگی بسر کرنی ہے؟ کہ آپ کو کشکول لے کے جانا ہے یا اپنا ہاتھ اللہ کے فضل سے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں، بیٹیوں اور بہنوں کو تعلیم دلوانی ہے اور ان کو ہنر سکھانا ہے اور عزت کا روزگار دلوانا ہے، یا پھر ایک ایسے شخص کے پیچھے جس نے قوم کو گالی سکھائی، قوم کو بدتمیزی سکھائی، معاشرے میں زہر گھولا۔ نواز شریف نے اس کے 3 مرتبہ اس کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا، مگر نواز شریف نے کبھی کسی سپا سالار کو میر جعفر نہیں کہا تھا۔ یہ ہے وہ نواز شریف جس نے صبر کیا، جس نے برداشت کی، اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا۔ اور قصور والوں اور کھڑیا والوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو نواز شریف نے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ کون سا لیڈر ہے۔ ادھر میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ وہ کون سا لیڈر ہے جس کی پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے اوپر تختیاں لگی ہیں۔ کون ہے وہ؟ پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے اوپر تختیاں لگی ہوں، اس کے خلاف اور اس کی حکومتوں کا تختہ الٹنا یہ ملک کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی، مگر نواز شریف نے اس کے باوجود بھی اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا، شہیدوں کو گالی نہیں دی، یادگاروں پر آگ نہیں جلائی، کسی کو میر جعفر نہیں کہا اور جادو ٹونے کا سہارا نہیں دیا۔ کل سندھ میں میرے بڑے مہربان آپ جانتے ہیں کون مہربان ہے میرے؟ اور زور بولو کیوں
کراچی میں یہی کہنا تھا کہ یہ ہے کارکردگی اور کہتے ہیں ایران کہ کراچی میں لاہور بنا دیا گیا. جنہوں نے کراچی میں لاہور بنانا ہے تو باقی گل پیچھے کی رہ گئی اور بولتے نہیں کسوریے بولنا. اس لیے میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ کو آج نواز شریف نے بھی آپ سے خطاب کرنا ہے. میں آپ کو آج یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اگر نواز شریف کو آپ نے چوتھی مرتبہ آپ نے موقع دیا تو قصور کی بات میں نے کر لی. میں پنجاب کی بات کرتا ہوں, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایسے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ایسے نوجوان کتنے مطلب ہے کہ میں کلا نوجوان نہیں باقی سارے نوجوان ہوں. تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں ان بیٹیوں کے لیے پورے قصور میں نہیں پورے پنجاب میں پاکستان میں آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی اسکل ڈیولپمنٹ ووکیشنل ٹریننگ جس سے آپ کے بچے اور بچیاں وہ ہنر سیکھے پاکستان میں باوقار کو یہاں پر ملازمت ملے ملک سے باہر بھی کاروبار کرے پاکستان کو خوشحال کرے کشور توڑے غربت بے روزگاری کا خاتمہ کرے اس ملک کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو خدا کی زندگی سے بادل عظیم بڑے پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو. لہذا 8 فروری کا دن جو ہے نوٹ کر لو. ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو. ترقی کو چن لو تباہی کو چن دو. غربت کو ختم کر دو اور خوشحالی کو چن لو. اس ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کرو. اس ملک کے اندر روزگار پیدا کرو. یہ نواز شریف ہے, یہ دوسرے نہیں جو مداری اور ہیرا پھیری کر کے گھر میں جا کے شام کو سو جاتے ہیں. اور پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو. سوئیں نہیں, آپ کو آرام کی زندگی آپ کو آرام کی نیند رات کو ملے گی تو ہم سوئیں گے. آپ خوشحال ہوں گے تو ہماری تھکاوٹ دور ہوگی. آپ کے بچے ملازمت پہ آئیں گے